بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 5واں سبق ہے والدین کے حقوق اور ان کی خدمت گزاری۔ والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرو اور ان کے آگے عاجزی کا بازو رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو، اور ان کے لیے یوں دعا کرو اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کو ستانا، ناحق کسی کو قتل کر دینا، جھوٹی قسم کھانا۔ ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت اور تیری دوزخ ہے، یعنی تو چاہے تو ان کو ستا کر ان کی نافرمانی کر کر دوزخ میں چلا جا، اور اگر چاہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر جنت میں چلا جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، سوائے والدین کے ستانے کے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج لکھ دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ رحمت کی نظر سے دیکھے تب بھی یہی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا شک ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ماں باپ کی خدمت بڑی خوشی سے کریں، ان کی سختی اور ترشی کو برداشت کریں، ان کا کہنا مانیں۔ ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو اس وقت اللہ کے حکم پر چلیں، ان کی فرما برداری گناہ کے کام میں نہ کریں۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں اور ہمیشہ ان کی خبر رکھیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہو تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے، ان کے ذمے اگر کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کرے، شریعت کے مطابق ان کی میراث کو تقسیم کرے، خود دینی علم سیکھ کر اس پر عمل کر کر ان کے لیے دعائیں کرے، اللہ سے ان کے لیے رحمت مغفرت طلب کرے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، ان کی طرف سے نفل و حج اور عمرے کرے، کہیں کنویں وغیرہ کھدوائے یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کرے، دینی کتابیں خرید کر وقف کرے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے، یا دینی علم حاصل کرنے والے مہمانان رسول کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کریں۔ اسی طرح والدین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور اپنے والدین کے لیے نفلی اعمال کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہے۔ خیر، یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمت اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جن کے والدین حیات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ واقعتاً جب یہ درخت کا سایہ سر سے چلا جائے گا، جن کے والدین نہیں ہوتے ان سے پوچھئے کہ کتنا اکیلاپن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جن کے والد یا والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔